اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ اللیل سے ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، واو کا معنی قسم ہے، اللیل رات کی، اذا یغشا جب وہ چھپا لے، والنہار اذا تجلی، واو اور قسم ہے النہار دن کی، اذا جب تجلی وہ روشن کرے، وما خلق الذکر والانثی، وما اور قسم ہے، وا کا معنی قسم ہے ماں، جس نے خلق کا پیدا کیا ذکر نر کو، والانثی اور مادہ کو، ان سعیکم لشتی، ان بے شک سعیکم تمہاری کوشش، لشتی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں اٹھانے کے بعد، چار قسمیں اٹھائی، پہلے فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ چھپا لے، رات دن کو چھپاتی ہے، سورج کو چھپاتی ہے، چیزوں کو چھپا لیتی ہے، رات بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اور دن کی قسم جب وہ روشن کرتا ہے، دن ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، دن بھی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے، جاندار اپنے گھروں سے نکل کر اپنے کام میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان، جانور، کوے، پرندے، کیڑے مکوڑے سارے نکلتے ہیں کہ اپنے کام پہ جائیں ہم۔ کوئی دفتر میں جا رہا ہے، کوئی منڈی جا رہا ہے، کوئی بازار جا رہا ہے، کوئی اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی پھر رات آنا شروع ہوتی ہے تو سارے جاندار اپنے ٹھکانوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، پرندے گھونسلوں کی طرف، اور کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں بلوں کی طرف، اور انسان اپنے گھروں کی طرف۔ تو میں کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، جانوروں اور انسانوں میں نر اور مادہ پیدا کیے، اس ذات کی قسم، یہ قدرت کی نشانی ہے۔ نر مادہ ہر چیز کے اندر ہیں، نباتات میں، حیوانات میں، انسانوں میں نر اور مادہ ہیں۔ پھر جو مادہ ہے وہ ہر میں کمزور ہے، ہر اس میں قسم چیز میں، مرد عورت میں عورت کمزور ہے، اور اسی طرح جانوروں میں دیکھ لیں۔ تو اس ذات کی قسم، اس کے فوائد ہیں، اس سے نسل چل رہی ہے۔ ان سعیکم لشتی، فرمایا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ کسی کی کوشش بالکل پوری آخرت کے لیے ہے، کسی کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اور کسی کی کوشش دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ کسی کی کوشش مخلصانہ ہے، کسی کی منافقانہ ہے، کسی کی کوشش پوری ہے، کسی کی ادھوری ہے، کوششیں مختلف ہیں۔ تو انسان یہ سوچے کہ میری کوشش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کردار بیان فرمائے، اور ان 2 کرداروں کی 3 صفات بیان فرمائی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، بہرحال جس شخص نے دیا اور بچتا رہا یا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے تصدیق کی اچھائی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو سامان مہیا کر دیں گے آسان چیز کا، راحت والی چیز کا، یا دوسرا معنی ہم اس کو چلا دیں گے سہولت سے آسان راستے پر۔ تو ایک کردار یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2 واتقیٰ، وہ ڈرتا ہے اللہ سے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اچھائی کی تصدیق کرتا ہے۔ اچھائی سے مراد دین اسلام ہے، جس کے اندر 3 صفات ہوں گی، تصدیق بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا، اور یقین بھی کرے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان چیز کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اس سے یسرا سے مراد جنت ہے، اللہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ ایک حدیث گزری ہے جو میں نے پڑھی تھی، پھر اس میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو کیا عمل کرنا چھوڑ نہ دیں؟ حضور میں کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، ہر آدمی کے لیے وہی راستہ آسان ہو، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جس میں 3 صفات ہوں گی، اس کا انجام یہ ہوگا کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ کون سی 3 صفات؟ نمبر 1 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اخلاص نیت سے۔ نمبر 2 گناہوں سے بچے گا، دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کرے گا۔ اور نمبر 3 جنت کی اچھی اور اسلام کی اچھی چیزوں کی تصدیق کرے گا۔ تصدیق تک کیسے پہنچے گا؟ پہلے علم حاصل کرے گا، پھر گہرائی سے اس کو سوچے گا، سمجھے گا، پھر تصدیق کرے گا اس کی، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ دوسرا کردار کیا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بہرحال جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا اچھی چیز کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے دشوار گزار چیز۔
دوسرا کردار یہ جو بخل کرتا ہے، بخل کسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے ذمہ اللہ کے بندوں کے حقوق واجبہ ہیں، مالی حقوق، وہاں آدمی مال خرچ نہ کرے، اسے بخل کہتے ہیں، اور ایسا آدمی بخیل ہوتا ہے۔ حقوق واجبہ یا جو فرض حقوق ہیں وہ آدمی ادا نہیں کرتا، وہ بخیل ہے۔ مثلاً ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، یا صدقہ الفطر واجب ہے وہ ادا نہیں کرتا، قربانی واجب ہے وہ نہیں کرتا، نان نفقہ واجب ہے اہل و عیال کا وہ صحیح ادا نہیں کرتا، وہ بخیل آدمی ہے۔ ہاں جو حقوق واجبہ ادا کرتا ہے لیکن زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتا، زیادہ نفل صدقہ خیرات نہیں کرتا، تو آدمی بخیل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میں نے کوئی چیز مطالبہ کیا، مجھے کھانا کھلا دو، چائے پلا دو، قرض دے دو، پیسے دے دو، نہیں دیے، لوگ کہتے ہیں تو بخیل آدمی ہے، تو وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک تو جس آدمی نے بخل کیا، وسطنا بے پرواہ بنا رہا دین سے، شریعت سے، دین سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا۔ اور نمبر 3 وکذب بالحسنی، اچھی باتوں جھٹلاتا رہا، دین اسلام کو، دین کی باتوں کو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ یہ جہنم لے جاتی ہیں چیزیں، بخل، بے پرواہی دین سے، اور نمبر 3 سچی باتوں کو جھٹلانا اور اسلام کو جھٹلانا۔ تو ہر آدمی غور کرے کہ میرے اندر کون سی صفات، میں کس معیار کا آدمی ہوں، پہلی 3 صفات میرے اندر ہیں یا خدا نخواست دوسری 3 بری خصلتیں میرے اندر ہیں، سوچنا چاہیے۔ بہت سے مسلمان جو دین سے دور ہیں، جو پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، وہ جو بھی ان کے سامنے ایسی دین کی تعلیم پیش کرو، اس کا رواج نہیں ہے معاشرے میں، وہ رد کر دیتے ہیں اس کو۔ اگر ہم یوں کریں تو لوگ یوں سمجھیں گے، اگر دین کے فلاں کا عمل کر لیں پھر لوگ یہ سوچیں گے، پھر تو لوگ یہ سمجھ لیں گے، پھر تو لوگ برا سمجھیں گے، وہ یہ اگر یہ یوں ہے پھر تو یوں ہونا چاہیے۔ جو حکم پیش کرو اس پہ اعتراض، تنقید، رد کرتے ہیں۔ تو یہ رد کرنا جو ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تکذیب ایک عمل سے ہوتی ہے، ایک پھر زبان سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی چپ تو رہتا ہے زبان سے دین کی بات سن کے، لیکن دل میں کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہی ہے، اس کے بغیر ہی عمل ہم ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں، اس کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ عمل اس سے خلاف کرتے ہوئے جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے۔ جیسے کسی اولاد کو اس کا والد بلائے کہ ادھر آؤ میری بات سنو، اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ آ جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ نہیں میں نہیں آتا، تیسرا ہے کہ بیٹھے رہے، اٹھ کے آئے ہی نہ۔ اب جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی انکار کر رہا ہے، اور جو بیٹھا ہے سن کے آ ہی نہیں رہا وہ بھی عمل سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ میں بچائے اس سے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور نہیں فائدہ دے گا اس کو اس کا مال جب وہ ہلاک ہوگا۔ یعنی جس آدمی بری خصلتیں ہیں 3 یہ، اگر وہ مالدار بھی ہے تو وہ جب ہلاک ہوگا اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ ہے راستہ دکھانا۔ وان لنا للآخرۃ والاولی، اور بے شک ہمارے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ انسان سوچتا ہے شاید میں دین چھوڑ کے میں دنیا سے دور ہو جاؤں گا، یا دنیا مجھے خود سے دور کر دے گی، مجھے دنیا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ہمارے ذمہ راستہ دکھانا ہے، اور دنیا آخرت ہمارے اختیار میں ہے۔ جو فرمانبردار بنے گا اس کو ہم دیں گے۔ فانذرتکم نارا تلظی، میں نے تمہیں ڈرا دیا نارن آگ سے، تلظی بھڑکتی، میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں داخل ہوگا مگر سب سے بڑا بدبخت، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ تو اللہ نے نبی سے کہلوایا کہ بتا دو میں تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے، اس میں کون داخل ہو؟ جو بدبخت آدمی وہ داخل ہوگا، اور جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، دین کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، منہ پھیرتا ہے ان سے۔ ویسے جنبہ الاتقی، اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بچا لیں گے اس کو سب سے زیادہ متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور ماں نہیں ہے لأحد کسی کا عندہ اس کے پاس من نعمت کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، الا مگر ابتغاء تلاش کرنے کے لیے وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی رضا، ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 17 سے 21 تک جو آیات ہیں جن کا مفہوم تو عام ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو آدمی بھی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچے گا، اللہ سے ڈرے گا، اور اپنا مال دے گا تاکہ اس کا مال پاک صاف ہو جائے، خود بھی پاک صاف ہو جائے، اور مال کسی کو دے گا بغیر کسی احسان کے بدلے میں، اللہ کی رضا کے لیے دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کریں گے۔ تو لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اصل میں یہ آیات جو ہے نا یہ نازل ہوئی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال تھا، ان دل میں اللہ کا خوف بھی بہت زیادہ تھا،
اور اپنا مال بھی وہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اسلام پہ. 7 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. وہ غلام تھے اور کفار کے غلام تھے. کفار ان کو بہت زیادہ تکالیف دیتے تھے اور سزائیں دیتے رہے. اسلام قبول کیوں کیا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کے آزاد فرما دیا. ان کے والد ابو قحافہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. انہوں نے ابوبکر سے کہا کہ آپ نے غلام آزاد کرنے ہی ہوں تو آپ ایسے غلام خرید کے آزاد کرو جو طاقتور ہوں تاکہ مشکل وقت میں آپ کام آئیں. یہ غریب اور کمزور غلام خرید کے آزاد کرتے ہو آپ، یہ آپ کیا کام آئیں گے؟ کس سے آپ کی لڑائی ہو جائے تو کیا کام کریں گے، کیا تعاون کریں گے آپ کا؟ تو ابوبکر صدیق اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کل میرے کام آئیں، بلکہ میں اس لیے آزاد کر رہا ہوں تاکہ یہ بیچارے تکلیف سے نکل جائیں. جنہوں نے اسلام قبول کرنے ویسے برداشت کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو اس کے بارے میں اللہ نے پھر ان کی تعریف فرمائی. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ وہ بغیر کسی احسان کے ابوبکر رضی اللہ عنہ احسان کر رہے ہیں لوگوں پہ. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمتوں سے نوازا کہ راضی ہو جائیں گے. اللہ نے نوازا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے، آپ کے خلیفہ بنے، آپ کے جانشین بنے، آپ کے ساتھ روزے میں دفن ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جتنے لوگوں پہ احسانات کسی کو بدلہ دے چکا ہوں میں سوائے ابوبکر کے، میں ان کے احسانات بدلہ نہیں دے سکا. تو اللہ نے نبی کی صحبت عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے. تو اس لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہ مسلمان اسلام کو پڑھے، سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، اور جو لوگ پریشان ہوں ان کی مشکل وقت میں کام آنے کی کوشش کرے. اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور ایسے لوگوں پہ خاص طور پہ خرچ کرے جن سے بدلے کی امید نہ ہو، جن کوئی احسان نہ ہو. پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرمائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.